3.5 سال کے عرصے میں 2 سال آپ جیل بھی رہے ہیں، یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کل بھی ہمارے جوان شہید ہوئے اور دہشت گردی دوبارہ سے پنپنے لگی ہے، اور ایسے مشکل حالات میں جب معیشت زمیں بوس ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نہ صرف شہداء بلکہ میں شہداء اور ان کی ماؤں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں جو وطن عزیز کے لیے قربانی دیتے ہیں اور ملک کے دفاع کو مضبوط بناتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نازک موڑ پر جہاں پر پاکستان کھڑا ہے، معاشی طور پر اندرونی اور بیرونی خطرات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی کے ناسور سے پاکستان کو محفوظ بنائے۔ یہ وہی دہشت گردی ہے جس کا ضرب عزم جب ہوا تھا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، عوام کو متحد کیا تھا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو متحد کیا تھا، اور مل کر ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ کراچی کی رونقیں لوٹی تھیں، کراچی میں بوری بند لاشیں بند ہو گئی تھیں، اور تاجروں کو امن میسر آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو آج وزارت عظمیٰ پر ایک جھوٹا شخص بیٹھا ہے، وہ اپنی جماعت کو اکٹھا نہیں کر سکتا تو اس نے قوم کو کیا اکٹھا کرنا ہے؟ طرح طرح کی باتیں اس کی اپنی جماعت میں اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، یہ کوئی کسی کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، ملک کا معاملہ تھا۔ اس وقت بھی ملک کا جو جعلی وزیر اعظم ہے وہ غائب تھا، اور تمام پارلیمانی لیڈرز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنا جو ہے وہ عسکری قیادت بھی موجود تھی۔ تو یہ کیسا شخص ہے کہ جس کو اپنی ذات سے اتنا پیار ہے، جس کی انا اتنی اونچی ہے کہ وہ ملکی معاملات میں بھی اپنی انا کو ترجیح دیتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے دیکھا شرمناک ترین شرائط IMF کی مان لی گئیں، اور جب اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دیا گیا، ایک ایٹمی قوت ملک پاکستان کو جو ایٹمی قوت ہے، اور اب جو کل جو IMF نے دوبارہ جو شرمناک شرائط رکھی ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، یہ وہ ڈکٹیشن ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو کشکول لے کر دنیا کے سامنے جاتے ہیں۔ یہ تو کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرضہ لینا گناہ ہے، لیکن جب قرضہ لینا چاہیے تھا اس وقت اس نے وقت ضائع کر دیا۔ اس کو سمجھ ہر بات جو ہے وہ 6 مہینے بعد آتی ہے، اور پھر کہتا ہے میں نے غلطی کر دی۔ خود ہی کہا تھا کہ IMF کے پاس پہلے جانا چاہیے تھا، ہم بعد میں لیٹ گئے۔ کبھی اس کو بھول جاتا ہے، اس کو گھر میں کوئی یاد کراتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے، خود بتاتا ہے قوم کو۔ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو بولتا پہلے ہے سوچتا بعد میں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ قومی فریضہ ہے پاکستانی قوم کا۔ ابھی کھاد جو ہے کسان کھاد کے لیے رول گیا ہے، وہ جو فاسفیٹ ہوتی ہے، جو سیکنڈری اپنا کھاد کی جو اپنا قسم ہوتی ہے، وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔
نہیں یوریا اور بات ہے, وہ فاسفیٹ کی بات کر رہا ہوں میں, کسان سمجھتا ہے. اور عمران نیازی صاحب, میں کسان کی بات کرتا رہوں گا, میں کسانوں سے ملنے بھی جا رہا ہوں, اور تم نے جو اس قوم کو سبز باغ دکھائے تھے وہ اللہ نے بے نقاب کر دیے ہیں. اور کسی جماعت کو اس وقت اپنی فکر نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کی فکر ہونی چاہیے کہ پاکستان, آج پاکستانی قوم ایسے دوراہے پر کھڑی ہے کہ ہمیں دانش مندی سے, ہوش مندی سے, حکمت سے ایسے قدم اٹھانے ہیں جس سے اس حکومت کا, جس نے عوام پر ظلم ڈھائے, عوام سے جھوٹ بولا, عوام کو دھوکہ دیا, عوام کو جھانسا دیا, 50 لاکھ گھر کا, 1 کروڑ نوکریوں کا, اور آج لوگ روٹی کو ترس گئے ہیں. دوائیاں بخار کی, جب اپنا کرونا عروج پر ہے, مارکیٹ سے بخار کی دوائیاں ختم ہو گئیں, بلیک ہو گئیں. کھاد میں اس کے ATM پیسہ بناتے ہیں اور پھر یہ مافیا کی دوائیاں دیتا ہے. سب سے بڑا مافیا یہ خود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس کا ضمیر زندہ ہے وہ آج جب پاکستانی قوم کی بھوک دیکھتا ہے, جب پاکستانی قوم کے پہاڑ جیسے مسائل دیکھتا ہے, جب وہ اندرونی اور بیرونی قومی خلفشار کو دیکھتا ہے, جب وہ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سے جڑ پکڑتا دیکھتا ہے, تو ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے. ہر پاکستانی فکر مند ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے. تو آج میں پاکستانی قوم کو بتا دوں کہ یہ اب قومی فرض ہے کہ عمران نیازی سے جتنی جلد ہو سکے ہم چھٹکارا حاصل کریں. اور میں کسی غیر آئینی اقدام کی بات نہیں کرتا, میں پارلیمنٹ کے اندر جنگ لڑنے کی بات کرتا ہوں. اور میں عمران نیازی کے جو اتحادی ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے اتحاد کی طرف نہ دیکھیں, آپ پاکستانی قوم کی طرف دیکھیں. اگر آپ نے پاکستانی قوم کی طرف نہ دیکھا تو پاکستانی قوم بھی آپ کی طرف نہیں دیکھے گی, اور آپ کا بھی حساب کرے گی کہ جس وقت ملک ایک دوراہے پہ تھا, جب پاکستانی قوم کو کسی سکون کے سانس کی ضرورت تھی, تو اتحادی عمران نیازی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. یہ نہ کریں, اتحادیوں میں اچھے لوگ ہیں, زیرک لوگ ہیں, عمران نیازی کے نہ بے حس لوگ نہیں ہیں. تو میں آج ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, اور لانگ مارچ سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو 9 رتن روز آ کر نیا سوچا چھوڑتے ہیں, کبھی صدارتی نظام کا تو کبھی کسی بات کا, اب ان کی باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں, ان کے تماشے بھی ختم ہو گئے ہیں. اور اب انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب قدرت, خدا کی قدرت بھی عمران نیازی سے حساب مانگ رہی ہے انشاءاللہ. اچھا حمزہ صاحب آپ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا تھا کہ وسیم اکرم پلس ہے, عثمان بزدار ہے, جبکہ قوم نے بھی کوئی ان کو صلاح نہیں ہے, نہ ہی پنجاب کی عوام نے. شہباز شریف جن کی بیرون ملک اور ملک میں بھی جن کی تعریف ہوئی, تو ایسی کیا بات ہے کہ ان کی تعریف ہوئی, یہ تعریف نہ کرا سکے, جبکہ بہت ساری حمایت بھی شامل تھی ان کے ساتھ. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. یہ جس صاف پانی میں آج شہباز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں, 16 ملزمان بری ہو گئے. ضمانت میں اور بریت میں فرق ہے کہ بریت کا مطلب ہے کہ کیس ہی جھوٹا تھا. آج تک مجھے بتا دیں, یہ گندے نالے میں آج میری پیشی ہے, ایسٹ میں میری پیشی ہے, ایک ثبوت, جھوٹ کے علاوہ ایک ثبوت یہ پیش کر سکا عمران نیازی. الحمدللہ نیشنل کرائم ایجنسی یونائٹڈ کنگڈم نے کہا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. یہاں پر عدالتوں نے ضمانتیں دی, اور وہاں پر نیب نے خود مانا کہ کرپشن نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. آج وہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے الیکشن کمیشن کی, اس کی رپورٹ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ عمران نیازی سب سے بڑا چور ہے, عمران نیازی سب سے بڑا منی لانڈرر ہے. یہ ہم سے پوچھتا تھا, آج یہ بتا دے
کہ وہ جو ٹی بوائز کے نام پر کروڑوں کی رقم آئی ہے اس کا جواب دے دو. عمران نیازی توشہ خانے کا جواب نہیں دے سکا, پھر بات ریاست مدینہ کی کرتا ہے. یہ کھوکھلا آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے. جو قوم سے وعدے کیے وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے. جو الزام نواز شریف صاحب پر, شہباز شریف صاحب پر لگائے وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے, اور مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین پر الزام لگائے وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے. لیکن جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے وہ سب سے بڑا سچ ہے, اور عمران نیازی کے احتساب کے بیانی پر سب سے بڑا تماچا ہے. اور انشاءاللہ جو قوم پر ظلم کیا ہے اب قدرت آپ کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو گالیاں آپ پارلیمنٹ کے اندر دوسروں کو دیتے تھے وہ گالیاں سچ بن کر آپ کا سامنا کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ کو جواب دینا ہوگا. جو آپ نے پاکستانی قوم کو رلایا ہے, آپ نے پاکستانی قوم کے بچوں کو ستایا ہے, ان کے منہ سے دودھ چھین لیا ہے, اور یہ قوم اب آپ سے جھوٹا مینڈیٹ بھی چھین لے گی انشاءاللہ. آخری نہیں, میں نے حالیہ ملاقات لاہور میں جو ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی یہ ملاقاتیں جو ہے وہ جاتی امراء میں ہوتی رہی ہیں. حکومتی وزراء جو ہے وہ اس ملاقات کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے. کیا اس ملاقات جو حالیہ ہوئی ہے اس میں کچھ نتائج نکلے؟ حکومتی وزراء اس میٹنگ کو سیریس نہیں لے رہے. میں تو آپ کو یہ بڑی درد مندی سے کہتا ہوں کہ جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو ان کے وزراء کہتے ہیں کہ روٹی 2 کی جگہ 1 کھا لو. جب ٹماٹر مہنگا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے میں نہ ڈالو. جب لوگوں کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں تو عمران نیازی کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. یہ قوم سے مذاق کرنا چھوڑ دیں. یہ مذاق زیادہ دیر نہیں چلنا, اور یہ مذاق کرنے والے وزراء کو میں تنبیہ کرتا ہوں, آپ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں. عوام بھی آپ کو الیکشن کے اندر ووٹ کی طاقت سے تماشا بنائیں گے, کیونکہ آپ نے عوام کا تماشا بنایا ہے. تو میری دعا ہے دوبارہ سے ایک پاکستانی کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد کرے, اور ہم مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں, اور اس پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے ڈگر پر ڈالیں. حمزہ صاحب, عدم اعتماد پہلے وفاق میں لانے کا پلان ڈسکس ہوا ہے یا پنجاب میں لانے کا؟ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی تو پھر میں کیا کروں گا.